إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ آج ہم رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں مکمل رمضان المبارک نصیب فرمائے اور پھر اپنی عبادتیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن یہ حقیقت ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں اور کوئی اختلاف بھی نہیں۔ ہر بندے نے رب کے پاس چلے جانا ہے۔ ہندوستان کلینک میں سے ساری کرسیاں اٹھواؤ، ادھر مسجد میں لاؤ۔ عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من رجل الا سیکلمہ ربہ، کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ قیامت کے دن اس کا رب براہ راست دو بدو کلام فرمائے گا۔ ہر بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، کوئی عالم ہے، کوئی عامی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر، ہر شخص نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور رب نے اس سے کلام کرنا ہے۔ اس سے رب کی کلام کی صفت ہے وہ بھی ثابت ہوئی۔ اور پھر
ولیس بینہ وبینہ ترجمان، اور اس کے اور بندے کے درمیان، رب اور بندے کے درمیان کوئی مترجم بھی نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اکیلا رب کلام کرے گا۔ پھر نہ کوئی پردہ ہوگا، نہ کوئی حجاب ہوگا۔ وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو کچھ اس نے آگے بھیجا۔ بائیں طرف دیکھے گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اس نے آگے بھیجا۔ پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی۔ یہ کیفیت ہے حشر کے میدان کی۔ ہم نے آگے کیا بھیجا؟ سوچ لیجیے، آج یہ دنیا اور دنیا کا مان یہی رہ جائے گا۔ آگے ہم نے کیا بھیجا ہے؟ جب دائیں دیکھے اور بائیں دیکھے اور کچھ نہیں، وہی ہوگا جو آگے بھیجا ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ، خطائیں ہی خطائیں، غلطیاں ہی غلطیاں، فساد ہی فساد، لڑائیاں ہی لڑائیاں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من استطاع منکم ان یأتی وجہہ حر النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے چہرے کو آگ کی تپش سے بچا سکتا ہے، سامنے تو آگ ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ بچا لے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ افطاری کر رہے ہیں، کوئی غریب نظر آ گیا، اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیجئے، اسی سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ دن بڑا خطرناک دن ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی پیر فقیر نظر نہیں آئے گا، یہ سارے یہیں رہ جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جو ہم نے آگے بھیجا ہے وہی اللہ کی رحمت اس پر ہو گئی تو کوئی ذریعہ نجات کا بن سکتا ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ اللہ کے ہاں پیشی ہوگی، اور یہاں اگر عدالت میں جج کے سامنے پیشی ہو تو کہتے ہیں سارا گھر بیچ کر سب سے بڑا وکیل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ وہاں تو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی، رب نے وکالت رکھی نہیں ہے، ترجمان بھی نہیں رکھا ہے، اور انسان کو اپنے سارے اچھے اور برے اعمال دکھائی دیں گے۔ بڑا آسان حساب ہے، محاسبہ کر لیجئے۔ میں صبح سے شام تک جو کر رہا ہوں اور شام کو ان کو سامنے رکھ کر محاسبہ کروں تو میرا دل گواہی دے گا کہ میں جنت کے راستے پر ہوں یا دوزخ کے راستے پر۔ سب کچھ جو سامنے آ جائے گا، اور دوزخ کی ہولناکیاں بھی سامنے ہوں گی، جہنم کی چیخ و پکار بھی سامنے ہوگی۔ اس سے بچنے کی فکر کیجیے۔ یہ رمضان ہے اور اپنے جہنم کو بند کر رکھا ہے۔ غلقت ابواب جہنم سلسلۃ الشیاطین، بڑے بڑے باغی جن باندھ دیے اور جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے اگر ایک پیسہ بھی صدقہ کر سکتے ہو کر لو، اللہ کے ہاں بچ جاؤ، کوئی نجات کی صورت بن جائے گی۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، لیکن سب کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، یہ نہ بھولیے گا۔ اگر اللہ پر ایمان درست نہیں، من صام رمضان ایمانا، اگر ایمان درست نہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا نہیں مانتا اور دنیا کے
درختوں اور پتھروں اور مردوں اور زندوں کا پجاری ہے. ایک کھجور نہیں، ساری دنیا کی کھجور بھی اگر خرچ کر دی جائے اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہ ہو. یاد رکھیے گا. عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. اپنے قدم ہلا نہ سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے لے گا. اور دینا کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو. دینا اس کو ہے. ہر بندے کے قدم جم جائیں گے، ہل نہ سکے گا. نمبر 1، عن عمری فیما افناہ، عمر کہاں گزاری. سادہ سا سوال ہے. رب پوچھے گا عمر کہاں گزاری، کہے گا موبائل پر ہی گزار دی ساری زندگی. رمضان اور موبائل وہ تو لازم اور ملزوم ہے، اور مسلمانوں میں رمضان اور قرآن لازم و ملزوم. سوچئے گا، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں. عن عمرہ فیما افناہ، کہاں فنا کی زندگی، جوانی کہاں گزاری، دن رات کرکٹ کھیلتے اور دیکھتے ہوئے، بے حیائی کا سلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہاں زندگی گزاری. ہر شخص فیصلہ کر سکتا. اور اگر دل اور زبان اور ضمیر یہ کہے کہ ساری زندگی برباد ہی کر دی، مسجد کا منہ نہ دیکھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز یاد نہیں کی، رب کو راضی نہ کیا، پھر فیصلہ کر لے وہ جہنم کی آگ رب نے کس کے لیے بنائی. نمبر 2، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اپنی جوانی کو کن مشاغل میں بوسیدہ کیا. جوان ہے اور مسلمان جوان ہوتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے دوسرے کے انتظار میں رہتا ہے، گھر پہنچ کر کان آدان کی طرف لگے ہوتے ہیں، جو ہی اذان ہوتی ہے مسجد کا رخ کرتا ہے. جب کل حشر کا میدان ہوگا رب اس نوجوان کو بلا کر کہے گا کوئی سایہ نہیں ہے، آ میں تجھے اپنے رب اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیتا ہوں. ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی؟ سوال ہے. نمبر 3، وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبُ وَفِيمَا أَنْفَقُ، مال تھا کہاں سے اور کن راستوں سے اور کن طریقوں سے حاصل کیا. چوری کا مال اٹھا کر زکات دے دیے، مال اٹھا کر سود پر لگا دیے، بھائی اور بہن کے زمینوں پر قبضہ کر لیے، جھوٹ بول کر پلاٹ دھوکے سے فروخت کر دیے. تھا کتنے کا تھا مارکیٹ میں، اس نے بھروسہ کیا کہ میرا نمازی ہے، میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ جمعے پڑھتا ہے، اور اس کو کیا کیا، کیا کہا، کہاں سے یہ مال آیا؟ مسجد کے غلے توڑے، ٹرسٹ کا مال کھایا، زکاتیں وصول کر کے اپنے ذاتی پلاٹ بنائے، مکانات بنائے، پلازے بنائے، ساتھ قبر میں لے کر جائے گا. ڈر پہ فکر دے رہا، جہاد کے مال پر مال اکٹھا کر کے پاکستان میں ہی ہڑپ کر لیے. کہاں سے یہ مال آیا؟ کہاں سے کمایا؟ کن طریقوں سے حاصل کیے؟ اور سردار انبیاء کا بیٹا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، کھجور سامنے پڑی ہے،
بچے نے بھوک کی وجہ سے منہ میں ڈال لی ہے اور آپ پیغمبر نے انگلی ڈال کر باہر پھینک دی ہے کہ سید پر صدقہ حرام ہے، تو سید بن کر سارا مال پھینک کے کھا جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک ردی کھجور دیکھی اور فرمایا دل کرتا ہے بھوک کی وجہ سے کھا دو، لیکن شک ہے کہ کہیں صدقے کی نہ ہو۔ صدقہ انبیاء پر حرام ہے، سادات پر حرام ہے، ہاشمی قریشیوں پر حرام ہے، کہاں سے مال آیا؟ سامنے والے کو غلطی لگ گئی، وہ لاکھ زیادہ دے گیا گننے میں، کہتے چلو اور جو مال کھا کر میں نے کپڑے بنائے، حرام کے کپڑے، بٹن حرام کا، شمال حرام کا، اور بیت اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایمانداری سے بتائیے اس حرام کپڑوں اور حرام جسم سمیت رب میری کوئی دعا سنے گا؟ کہاں سے مال آیا اور پھر کہاں خرچ کیے؟ وفیما انفق، کہاں خرچ کیے مال؟ بیٹے کی شادی پر کنجروں کے اوپر نوٹوں کی بارش کر دی ہے۔ مسجد اور مدرسے کے لیے کوئی سوال کرے تو جیبوں کو تالے لگ جاتے ہیں، وہاں رب کے سامنے کیا پیش کرے گا؟ سوچئے گا ذرا میری یہ باتیں، پیغمبر علیہ السلام کی باتیں سنا رہا ہوں، میری ذاتی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو پڑھا تھا اس پر کتنا عمل کیا، جو پیغمبر کی حدیث سنی تھی کتنا عمل کیا ہے۔ نماز ہی پیغمبر کی طریقے کی نہ بنا سکا، اس سے بڑا دکھ اور تکلیف کی بات کیا ہے؟ اپنے مولوی اور پیر اور فقیر کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ 5 سوال ہے، جب تک جواب نہ دے گا اور جیسا جواب ہوگا ویسے ہی آگے انتظام ہے، بڑا خطرناک انتظام ہے۔ اللہ اکبر، انجام دیکھیے گا۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں کوئی عمل کی توفیق دے دے، ہمیں اس دنیا میں کوئی تیاری کرنے کے رب موقع نصیب فرما دے۔ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى يكون قيد ميل أو 2، جب قیامت کا دن ہوگا سورج کو بندوں کے بہت قریب کر دیا جائے گا۔ ابھی دیکھیے کہ گرمی آ رہی ہے، کیسے نمازی نماز میں آنے سے پہلے ہی ہمارے چودھری بشیر صاحب اے سی چلا دیتے، اے سی چلا دو، نمازی آ رہے، انچارج ہے یہ شعبے کے، کیوں؟ سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکے، آپ لوگوں کے لیے آرام سے نماز پڑھ سکے۔ حشر کے میدان میں سورج یہاں پر ہوگا۔ قال سلیم بن عامر لا ادری ای المیلین انا امسافة الارض ام المیل الذي يكحل به العین، کہتے مجھے نہیں پتا یہ کون سا میل مراد لیا پیغمبر نے۔ اس کو جگاؤ ذرا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ، سرکار آنکھیں بند نہ کرو، کون سا میل مراد لیا؟ مسافت والا یا وہ سرمے ڈالنے کی سلائی جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے؟ کتنا سرما، کتنی سائز ہے اس کا، یہاں پر سر پر سورج ہوگا تو کیفیت کیا ہو؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیا کیفیت ہوگی؟ سورج پنگلا دے گا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سورج انہیں پنگلا دے گا، پھر وہ اپنے پسینے میں عمل کی وجہ سے جتنا گندا عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ بعض کا پسینہ اس کی ایڑیوں تک، بعض کا گھٹنوں تک، اور بعض کا ان کی کمر تک، اور بعض کا
منہ میں لگام ڈالے ہوئے ہوگا. یہ حشر کا میدان ہے، کوئی کہانی نہیں ہے. اپنے آپ میں تبدیلی لائی، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی. تیاری کرے، رمضان المبارک ہے، تیاری کر لیں. ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ دنیا ہم نے دیکھی نہیں ہے، اندازہ کیسے لگائیں؟ لیکن گرمی کی شدت کا اندازہ لگائیں کہ سورج کتنا دور ہے ہم سے، اور جب وہ تپتا ہے تو لوگ سائے کی طرف بھاگتے، اور جب وہ سر پر ہوگا، اللہ اکبر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا. کل قیامت کے دن اللہ لوگوں کو جمع کرے گا کیسے؟ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے، جیسے دنیا کے اندر. ثم قرأ كما بدأنا اول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلين. جیسے تم بچے ہو کر پیدا ہوئے تھے نا، نہ جسم پہ کپڑا تھا، نہ ختنہ تھی، نہ پاؤں میں جوتا تھا، ایسے رب وہاں کل قیامت کے دن سب مرد عورتوں کو جمع کر دیں. کیا حالت ہوگی؟ شریف آدمی کسی کے سامنے اپنی شلوار اتارتے، ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا، مخصوص اعضاء پر دیکھنے بھی نہیں دیتا. اور شریف آدمی اپنے ہی مخصوص اعضاء پر مجلس کے اندر ہاتھ نہیں لگاتا ہے. کل کیا کیفیت ہوگی جب سارے ننگے ہوں گے؟ امی عائشہ نے کہا اللہ کے پیغمبر مرد اور عورتیں ننگے ہوں گے؟ کہا ہاں. کہا مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو؟ فرمایا عائشہ دیکھنے کی حالت ہی نہیں ہوگی، ہر کوئی مجنون بنا ہوا ہوگا. اس دن سے ڈر جاؤ. وہاں ہر سنی وہابی نے کھڑا ہونا ہے، فرقہ بندی کی لعنت سے نکلو، رب کی توحید کو قبول کر لو، ایک وحدہ لا شریک کی ذات میں کسی کو حصے دار نہ بناؤ. وہ اکیلا ہے اور ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے. وہ بند سپی کے اندر کیڑے کو رزق پہنچانے والا ہے. مسلمان بن جاؤ، دنیا کے بنائے ہوئے پیروں اور فقیروں سے اپنے دامن کو چھڑا لو، اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو. اور محبت کا طریقہ یہ ہے جو پیغمبر کہہ رہا ہے، سکھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، ویسے بنتے چلے جاؤ. کل قیامت کے دن پیغمبر کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جاؤ. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. ہماری مسجد کو یہ اعزاز ہے اللہ کے فضل سے، ہم حق بات کہتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، پیغمبر کی حدیث کی بات کرتے ہیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت گر کی ملامت سے ہم نہیں ڈرتے. حق اور سچ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی نبی اس کا حصے دار نہیں ہے، اس کے نور میں سے نور نہیں ہے. یہ توحید کی وہ دعوت ہے جو کائنات میں نوح علیہ السلام سے لے کر محمد کریم تک یہ پیغام دیتے رہے قوم کو کہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ. ہم حق بات کہتے ہیں کہ کائنات میں رب نے ایک شخص کو چنا اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حشر کا میدان ہوگا اور یہ کیفیت ہوگی. دوبارہ اٹھائے گا رب، اور یہ رب کہتے ہیں یہ ہمارے ذمے، ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے. اور مخلوقات میں سے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا. کیوں؟
کہ آپ کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں پھینکا گیا تھا، اس کے بدلے میں سب سے پہلے خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا۔ اہل ایمان ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کچھ ساتھیوں کو لایا جائے گا، لوگ آئیں گے میرے پاس، اللہ کے فرشتوں میں دائیں بائیں لے جائیں گے، ہٹو تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ فیقول یا رب، آئے ہائے کتنا قریب ہے یہ پیغمبر جس کی ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ جی رفع الیدین ہے تو ٹھیک، اور اس کے بعد فیقول یا رب اصحابی، یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے ساتھی۔ اللہ کے پیغمبر کہے فیقال، جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں جاری کی تھی، قرآن کھا لیا، تورات کھا لیا، سورۃ یاسین کی مردے پر تلاوت، قبرستان میں قرآن کی تلاوتیں، یہ گھروں میں جا کر قرآن کھا لیا، یہ بدعات، یہ عید میلاد، یہ شب برات، یہ کنڈے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کیا خبر، انہوں نے دین کے چیخڑے کر دیے تھے۔ ایک ہی جماعت تھی اہل حدیث جو سینہ تان کر کھڑی تھی، نے کہہ رہی تھی اے اللہ کے بندو، نبی نے اس دین کے خاطر اپنے دانت توڑوائے ہیں، نبی نے اس دین کے خاطر اپنے ایڑیوں میں خون بہائے، نبی نے اس دین کے خاطر اپنے صحابہ کو اپنے سامنے مرتے ہوئے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے نبی کے دین کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ اے اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ کلمہ توحید پر اور نبی کی رسالت پر، اطاعت پر، فرما برداری پر۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا۔ آپ کے پاس کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، زکات کے انکاری ہو گئے تھے، اللہ کے پیغمبر آپ کے بعد کہتے تھے یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ مولویوں نے اپنے اپنے دین بنا لیے تھے، یہ رمضان المبارک ہے، معافی مانگ لو، موقع ہے، موقع ہے، رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ اور آج کہہ دو یا اللہ جو پہلے شرک کرتا رہا، درباروں پر جاتا رہا، مجاوروں کی خدمت کرتا رہا، کڑے چھلے پہنتا رہا، تعویذ بیچتا رہا، اللہ توبہ، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ توبہ کر لو ان بناوٹی نمازوں سے، روزوں سے، ان بناوٹی درودوں سے، کہ پیغمبر علیہ السلام نے تو کہا تھا اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم، یہ کہتے نہیں 2 منٹ بعد میں، احتیاط کا پہلو دین ہی بدل دیا تھا ان ظالموں نے۔ اللہ کے پیغمبر یہ وہ تمہارے وہ شاگرد ہیں، یہ ہے وہ۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، آئے خائے کہا میں کہوں گا اے اللہ وہی بات جو تیرے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اللہ اگر تو عذاب دے تو بندے تیرے ہیں، اللہ اگر تو عذاب دے تو بندے تیرے ہیں نا، میرے تو نہیں، میرے تو شاگرد ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ اگر تو معاف کر دے تو معاف کرنے پر غالب بھی ہے اور بڑا دانا۔ توبہ کر لو، یہ رمضان کا مہینہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔